رمضان المقدس کی اور رمضان المبارک کی آج 27ویں رات ہے اور آج شب قدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر اسے اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مہراج الدین ملک کی بات کروں اور وہ کب کٹھوا جیل سے باہر آئیں گے، میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کثرت سے آج نوافل پڑھیں، چونکہ ایک حدیث سے ثابت ہے۔ اور ایک حدیث میں آج پڑھ رہا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے اور مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان کی تعداد سمندر میں جتنے قطرے ہیں ان کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، اگر تو آج کی رات میں کثرت سے نماز پڑھے گا، نوافل پڑھے گا تو اور اس شب قدر کا اہتمام کرے گا تو میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس رات کی میرے اور آپ کی زندگی میں اہمیت کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ تو آج آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے بھی گناہ جانے یا انجانے میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ہوئے ہیں، وہ تمام گناہ معاف فرمائے۔ اور کوشش یہ کریں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں چونکہ آج مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں، چاہے وہ جامعہ مسجد ہو یا کوئی محلہ مسجد ہو، مگر کوشش یہ بھی آپ کریں کہ اپنے گھر میں بند کمرے میں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں۔ اور میں اس سے پہلے اپنی بات کو آگے بڑھا لیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج صبح سے، یا آج نہیں بلکہ ہر دن مجھے فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر اس ججمنٹ کا کیا ہوا، مہراج ملک کٹھوا جیل سے کب باہر آئیں گے۔ تو ان تمام لوگوں سے میری گزارش کہ آپ تھوڑا سا اطمینان رکھیں، آپ دھیرج رکھیں۔ میں ایک ججمنٹ پڑھ رہا تھا اور ججمنٹ جب ریزرو کی گئی تو لگ بھگ 6 سال کے بعد بھی ججمنٹ آئی ہے۔ 6 سال آپ اندازہ لگائیں، اور یہ کوئی جھوٹ کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ میں نے ایک ججمنٹ دیکھی جو ججمنٹ 6 سال تک ہولڈ رکھی گئی ہے۔ تو مہراج الدین ملک کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے ججمنٹ کو ابھی 2 ہفتے ہوئے، شاید آنے والے وقت میں ججمنٹ جو ہے وہ سنائی جائے گی، مگر چونکہ ان کے چاہنے والے اور ان کی کانسٹیچوئنسی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مہراج ملک شاید عید سے پہلے گھر آئیں گے اور جیل سے باہر آئیں گے۔ اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے یہ ایک کمپین چلایا ہے اور ایک پوسٹ جاری کیا ہے جس پوسٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ عید سے پہلے مہراج الدین ملک جیل سے باہر آنے چاہیے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، چونکہ کورٹ جو ہے، کورٹ میں 10 دن کی چھٹیاں ہیں، تو ان 10 دن کی چھٹیوں میں ججمنٹ کا آنا اٹ از ویری امپاسبل کہ ججمنٹ چھٹی میں آ سکتی ہے۔ البتہ کورٹ جو ہے وہ 23 مارچ کو کھلنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہی کوئی ججمنٹ آ سکتی ہے، اور آ سکتی ہے مینز کی پروبیبلٹی از دیئر۔ وہ ہم کشمیری زبان میں کہتے ہیں کہ ہیکت ایست اور ہیکت نہ ایست، ججمنٹ آ بھی سکتی ہے اور ججمنٹ نہیں بھی آ سکتی ہے، اٹ ڈیپینڈس اپان کورٹ۔ اور کورٹ نے یہ فیصلہ جو ہے، یہ فیصلہ اتہاسک فیصلہ رہے گا، چونکہ ایک لیجسلیٹر پہ پی ایس سی لگا ہے، تو یہ اس کا بڑا مطلب پریزنس آف مائنڈ ایسے رکھنی ہے کہ آپ سے اوپر نیچے ججمنٹ میں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جج صاحب تو فی الحال ایسے تو ججمنٹ دیں گے نہیں، بلکہ جب بھی ججمنٹ دیں گے تو بڑا سوچ سمجھ کے دونوں پکش ہیں ان کو سن کے، اور انہوں نے جو بحث کیے ہیں ان بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان سب چیزوں کو اپنی ججمنٹ میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے پھر ججمنٹ آئے گی۔ تو فی الحال ہم لوگ جو ہیں، میں تو ظاہر سی بات ہے ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جہاں تک میری جانکاری ہے اور جہاں تک میں نے پولیٹکس پڑھی ہے اور جہاں تک میں نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پڑھا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ججمنٹ جو ہے فی الحال پینڈنگ رہے گی، اور اس کے بعد عید کے بعد جب ججمنٹ آئے گی تو اس ججمنٹ میں دونوں طرف سے دونوں پکش کو سنا گیا ہوگا اور بہترین طریقے سے ان کے پوائنٹ جو ہیں
انہیں ججمنٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ججمنٹ آئے گی. مگر جہاں تک میں اپنا ایک آکلن یا اندازہ لگا رہا ہوں تو ججمنٹ جو ہے بالکل عید کے بعد یا لاسٹ ویک آف اینڈنگ مارچ آپ یوں سمجھ لیجئے یا پھر فرسٹ ویک آف اپریل تک آ سکتی ہے. اور آپ نے یہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب سونم وانگچک کا معاملہ جو ہے اس معاملے میں NSA لگا تھا اور NSA میں بھی ہوم منسٹری نے جو ہے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ جو ہے ہم جو ہے یہ NSA واپس لے لیتے ہیں اور NSA جو ہے یہ ہٹایا جائے گا جو سونم وانگچک پہ لگا تھا. تو اسی طریقے سے مہراج الدین ملک پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. میں ابھی تک وہی پڑھ رہا تھا کہ اگر ہوم منسٹری چاہے تو اگر ایک طرف سے کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے, دوسری طرف سے ہوم ڈپارٹمنٹ ہو یا ہوم منسٹر صاحب اگر چاہیں تو مہراج ملک کو بھی باہر کر سکتے ہیں. مگر چونکہ اب ان کی ججمنٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے, اس میں اگر ہوم منسٹر اپنا فیصلہ دیں بھی تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جج نے یہ کچھ ہی وقت کے بعد اپنی جو ججمنٹ ہے وہ سنا دینی ہے. اور چاہے وہ مہراج ملک کے حق میں آئے یا پھر مہراج ملک کے حق میں نہ آئے, مگر میں ایک ججمنٹ پڑھ رہا تھا جس ججمنٹ میں نے جب یہ پڑھا کہ 6 سال تک ایک ججمنٹ کو پینڈنگ میں رکھا گیا ہے, تو پھر میں حیران ہو گیا کہ آخر دیکھیں کہ کس طریقے سے جوڈیشری جو ہے اپنا کام کرتی ہے. کہ بہت بڑے معاملات جب ہوتے ہیں یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب جج کو بڑی باریکی سے سوچنا پڑتا ہے تو پھر اس طریقے کے معاملات پیش آتے ہیں جہاں 6 سال تک ججمنٹ پینڈنگ رکھی جاتی ہے. مگر اتنا ایکیوٹ معاملہ مہراج الدین ملک کا نہیں ہے. PSA جو ہے یہ پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, اس میں کچھ 6 مہینے کی ویلڈٹی پھر 12 مہینے تک اس کی ویلڈٹی ہے, اس کے بعد آٹومیٹیکلی بندہ باہر آ جاتا ہے. مگر چونکہ اب جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ میں معاملہ ہے تو ہم اس میں اسٹل نیڈ سپریم کورٹ. دیکھیے مجھے ابھی ایک میسج آیا دوائر سے, دوائر خبر چھاپ رہا ہے اور میں اس سے دیکھ بھی رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کنسنٹ اور سپریم کورٹ کا اپروول اب آنا باقی ہے سونم وانگچک کے معاملے میں. مجھے اس سمے جہاں میں ایک طرف سے مہراج صاحب کی بات کر رہا ہوں, دوسری طرف سے اوپر سے نوٹیفیکیشن میرے موبائل پہ آئی کہ سپریم کورٹ کا آنسر بھی ابھی آنا باقی ہے. اس آنسر کو بھی دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کیا جواب دیا ہے سونم وانگچک کے معاملے میں. تو فی الحال ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے چونکہ وہ آلریڈی ہوم منسٹر نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم سونم وانگچک کا جو NSA ہے اسے ریووک کرتے ہیں, اور جب بھی کورٹ سے یا سپریم کورٹ آف انڈیا سے کوئی بھی آنسر آئے گا اسے بھی مد نظر رکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اسے انٹرٹین نہیں کیا جائے گا, بلکہ اسے بھی دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا اب کیا کہتا ہے. تو مبارک حسین ہمیں لکھتے ہیں عامر بھائی ان کا کیس چھوڑ دیا. تو اب پتہ نہیں یہ آپ کو جانکاری ہے, بٹ جہاں تک میری جانکاری ہے اس جانکاری کے مطابق ابھی بھی مہراج ملک صاحب جو ہیں وہ کٹھوا جیل میں ٹل عید بند ہی رہیں گے, انٹل اینڈ انلیس ہوم ڈپارٹمنٹ یا ہوم منسٹری سے کوئی آرڈر آتا ہے ریووکیشن کا. مگر اس میں چانسز جو ہے بہت کم ہیں. البتہ یہ ہے کہ کورٹ میں ججمنٹ جو ہے وہ اب ریزرو کر دی گئی ہے. اب کچھ ہی وقت کے بعد یعنی عید کے بعد ہی کچھ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا, اور اس میں موسٹ پروبیبلی کی اینڈنگ مارچ یا پھر فرسٹ ویک آف اپریل جو ہے مہراج الدین ملک صاحب کا کیس جو ہے وہ اس میں ججمنٹ آ سکتی ہے. بہت سارے لوگ آج صبح شام یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ مہراج صاحب جو ہے وہ کٹھوا جیل سے واپس آئیں گے, مگر ایسا قطعاً نہیں ہے. یا تو اس میں 2 ہی آپشن ہیں, یا تو عید کے بعد چونکہ کورٹ جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, اور دوسرا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے یا ہوم منسٹری جو ہے اس میں ریووکیشن کا کوئی آرڈر جو ہے وہ جاری کرتا ہے. تو فی الحال میرے پاس جو انفارمیشن تھی میں نے آپ تک پہنچائی. اور دوسرا کہ آج دعاؤں کی درخواست ہے, آپ تمام لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آپ جہاں بھی ہیں, چاہے کسی مسجد میں آپ ہیں یا پھر اپنے گھر میں عبادت کر رہے ہیں, اور چونکہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہی کے دن شب قدر منایا جائے, بلکہ اسے تاک راتوں میں ڈھونڈا جاتا ہے. 23 ہو, 25 ہو, 27 ہو یا پھر 29 ہو یا پھر 21 ہو, 21, 23, 25, 27 اور 29 ان تاک راتوں میں شب قدر لیلۃ القدر کو ڈھونڈا جاتا ہے اور اس کے بعد عبادت کی جاتی ہے. تو فی الحال جو میرے پاس جانکاری تھی وہ جانکاری میں نے آپ تک پہنچائی, اور آپ تمام لوگوں سے میری گزارش کہ آپ
آج کی تاریخ میں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، مہراج صاحب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، جلد ہی ان کی رہائی کے فیصلے عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحت، تندرستی اور ایمان عطا فرمائے۔